خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 9 of the novel طوائف اسقلم ہمنا تنویر. آمنہ، آج صبح بھائی کا فون آیا تھا مجھے. حرم آمنہ کو دیکھتی ہوئی بولی تھی. آمنہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اب ہاسٹل میں نہیں رہ سکوں گی. حرم سپاٹ انداز میں بولی. پھر کہاں رہو گی؟ یار میری بھابھی کی بہن ہے نا، وہ یہاں شہر میں جاب کر رہی ہے. تو بھائی بول رہے تھے اس کے ساتھ ہی رہوں گی میں. تو وہ کہاں رہتی ہے؟ آمنہ آئی برو اچکا کر بولی. شاید رینٹ پر گھر ہے، لیکن بھائی کے دوست ہیں، ان کی فیملی نیچے پورشن میں رہتی ہے اور وہ اوپر، اسی لیے مجھے بھی وہیں بھیجنے کا سوچ رہے ہیں. اوہ اچھا، میں تمہیں بہت مس کروں گی. آمنہ افسردگی سے بولی. کوئی بات نہیں، ہم یونی میں تو ایک ساتھ ہی ہوں گے نا. حرم ہلکا سا مسکرائی تھی. یار ویسے زوناش کافی عجیب نہیں ہو گئی؟ آمنہ اس کے رویے کا نوٹس لینے کے پاس بولی تھی. ہاں مجھے بھی لگتا ہے کبھی کبھی ایسی باتیں کرتی ہے سمجھ ہی نہیں آتی ہیں. حرم تم ازلان پر نظر رکھا کرو. کل زوناش کو میں نے دیکھا تھا ازلان کے ساتھ. آمنہ ارد گرد دیکھتی ہوئی رازداری سے بولی تھی. اچھا چلو کوئی نہیں. حرم لاپرواہ سی بولی تھی. حرم اور آمنہ گھاس پر بیٹھی ہوئی تھی. ازلان ان کے سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا. ازلان کی نظر حرم کی کلائی پر گئی تھی جہاں سفید پٹی سے زخم پوشیدہ کیا گیا تھا. ازلان کی آنکھوں میں دکھ کے سائے تھے. حرم ہلکے پھلکے انداز میں آمنہ سے باتیں کر رہی تھی. ازلان کا دل اسے مجبور کر رہا تھا حرم سے بات کرنے کے لیے، لیکن شرمندگی اود آئی تھی. آؤ کلاس میں چلتے ہیں. آمنہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی. حرم نے ایک نظر ازلان پر ڈالی اور اس کی مخالف سمت قدم بڑھا دیے تھے. ازلان جو ابھی سوچ ہی رہا تھا حرم کو جاتا دیکھ کر افسردہ سا ہو گیا تھا. لمحے بیت رہے تھے، دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے رہے تھے. شاہ حرم کے ہاسٹل میں کھڑا تھا اور حرم اوپر اپنا سامان نکال رہی تھی. اب تم واپس نہیں آؤ گی؟ انشرا اداسی سے بولی. نہیں، بھائی نے کہا ہے اب ہاسٹل میں نہیں رہنا. حرم بے بس دکھائی دے رہی تھی. چلو کوئی نہیں، یونی میں ملاقات ہو جائے گی. انشرا دھیرے سے مسکرائی تھی. حرم سب سے مل کر نکل گئی تھی. دروازے پر دستک دی تو آئمہ باہر نکلی تھی. تم سچ میں جا رہی ہو؟ آئمہ بے یقینی سے اس کی تیاری دیکھتی ہوئی بولی تھی. ہاں بھائی آئے ہیں مجھے لینے کے لیے. حرم اداسی سے بولی. اگر یہ چلی گئی تو بیگم صاحبہ کے پاس کسے لے کر جاؤں گی؟ آئمہ متفکر سی سوچنے لگی. حرم مت جاؤ پلیز، اپنے بھائی کو انکار کر دو. آئمہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی تھی. میں بھائی کو انکار نہیں کر سکتی، اسی لیے جانا ہوگا. حرم شانے اچکاتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی تھی. بغل گیر ہو کر حرم زینے اترنے لگی تھی. آئمہ کو شکست دکھائی دے رہی تھی. شٹ! دروازے پر مکہ مارتی ہوئی وہ اندر چلی گئی. اتنی دیر کیوں لگا دی؟ شاہ جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا. بھائی وہ میں مل رہی تھی سب سے. حرم گھبراتی ہوئی بولی. ملنے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ شاہ تیوریاں چڑھا کر بولا تھا. سوری بھائی. حرم سر جھکا کر بولی تھی. شاہ ہنکارا بھرتا ہوا چلنے لگا. اس دن کے بعد سے شاہ ضرورت سے زیادہ تلخ اور سرد مہر ہو گیا تھا. تم جاؤ، مجھے حویلی جانا ہے. کوئی مسئلہ ہو تو کال کر دینا. شاہ سپاٹ انداز میں بولا تھا. حرم سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی. شاہ نے گیئر لگایا اور گاڑی بھگانے لگا. بابا سائی کمرے میں ہیں؟ شاہ ملازمہ کو مخاطب کرتا ہوا بولا. جی صاحب کمرے میں ہیں. شاہ سانس خارج کرتا ہوا چلنے لگا. شکر ہے تم نے بھی شکل دکھائی. زوفشا بیگم خفگی سے بولی تھی. میں بابا سائی سے بات کرنے آیا ہوں. شاہ بے رخی سے کہتا ہوا چلنے لگا. زوفشا بیگم ہکا بکا سی شاہ کو دیکھنے لگی. شاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا. آپ نے بلایا تھا؟ شاہ کہتا ہوا صوفے پر براجمان ہو گیا. برخوردار گھر میں دکھائی دیا کرو. ہمیشہ فون کر کے ہی بلانا پڑتا ہے. اگر آتے بھی ہو تو دیر رات جب سب سو جاتے ہیں. وہ خفگی سے بولے. آپ جانتے ہیں بابا سائی میں کیوں بھاگتا ہوں گھر سے. بار بار وہ سب یاد آتا ہے مجھے. شاہ جھنجھلا کر بولا تھا. اچھا چلو جیسے تمہیں مناسب لگے. ہم نے حرم کے رشتے کے متعلق بات کرنے کی غرض سے تمہیں بلایا تھا. وہ شاہ کو دیکھتے ہوئے بولے. جی بتائیں. شاہ فون جیب میں ڈالتا ہوا ان کی طرف متوجہ ہوا. فرقان کے لیے حرم کا ہاتھ مانگ رہے ہیں. میں نے سوچا تم سے مشورہ کر لوں. وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے بولے. امی زیادہ بہتر جانتی ہوں گی ان کے گھر کا ماحول. باقی لڑکا تو ٹھیک ہے. اگر امی بھی مطمئن ہیں تو جواب دے دیں انہیں. شاہ کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا. وہ بغور شاہ کو دیکھنے لگے. اس تھوڑے سے عرصے میں شاہ پہلے سے منفرد شاہ بن چکا تھا. شاہ بنا کچھ بولے کمرے سے باہر نکل گیا. شاہ چلتا ہوا باہر نکل آیا تھا. یہ بستہ ہوائے جسم کو منجمد کر رہی تھی. شاہ چہرہ اٹھا کر فلک کو دیکھنے لگا. مہتاب کے مانند وہ بھی تنہا کھڑا تھا. اس گھر میں آ کر رہا سہا سکون بھی غرق ہو جاتا ہے.
شاہ لمبی سانس خارج کرتا ہوا بولا تھا۔ فون کی بیل نے شاہ کی سوچ کے محور کو توڑا تھا۔ ہاں عادل، میں تمہیں ہی کال کرنے والا تھا، شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ پھر کیا کہا بابا سائی نے؟ عادل کا لہجہ پرتجسس تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ہم باہر شادی نہیں کرتے ہیں۔ لڑکوں کی تو پھر بھی کر لیتے ہیں لیکن لڑکیوں کی ناممکن۔ اپنی لڑکی غیروں میں کبھی نہیں دیتے ہیں ہم۔ مجھے معلوم تھا بابا سائی کا جواب۔ عادل لب بھیج کر اسکرین کو دیکھنے لگا۔ چل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ افسردگی سے بولا۔ شاہ نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ سین چینج۔ بیگم صاحبہ، یہ ایک لڑکی آئی ہے۔ بانی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ زلیخا بیگم نے سر ہلایا تھا تو بانی نے اس لڑکی کو آگے بھیج دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ زلیخا سر تا پیر اس کا جائزہ لیتی ہوئی بولی تھی۔ اجوا، وہ پر اعتماد ہو کر بولی تھی۔ کہاں سے آئی ہے تو؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی تھی۔ روا گاؤں سے۔ زلیخا بیگم اس بات میں سر ہلانے لگی تھیں۔ یہاں آنے کی وجہ؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ مجھے پیسے کمانے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہننے ہیں، وہ حسرت سے بولی۔ تو کیا لگتا ہے یہاں نوٹوں کی بارش ہوتی ہے؟ کام کرنا پڑتا ہے، میرے ایک اشارے پر سر جھکاتے ہیں یہاں سارے۔ زلیخا بیگم جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جیسا آپ کہیں گی میں بھی ویسے ہی کروں گی، آپ کے ہر حکم پر سر جھکاؤں گی۔ زلیخا بیگم اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بانی کو دیکھنے لگی۔ اسے لے جاؤ اور کام سمجھا دو۔ وہ بیزار سی بولی تھی مانو احسان کر رہی ہوں۔ سین چینج۔ کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ حرم آمنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تھی جو کہ اس کی آنکھوں پر تھے۔ تم 2 منٹ خاموش نہیں رہ سکتی ہو؟ آمنہ کی بجائے انشرا خفگی سے بولی۔ حرم منہ بنائے ان کے ہمراہ چلنے لگی تھی۔ ان میں ایک زوناش تھی جو چہرے پر اکتاہٹ سجائے چل رہی تھی۔ اذلان جو کہ سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا تھا ایک اچٹتی نظر ان سب پر ڈالی۔ کلاس میں پہنچ کر آمنہ نے حرم کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دیے۔ حرم خوشگوار حیرت میں مبتلا سامنے پڑے ہوئے کیک کو دیکھ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ ایک زبان ہو کر بولی تھی۔ حرم مسرور سی سب کو دیکھنے لگی۔ چلو اب جلدی کرو ورنہ میرے پیٹ میں جو چوہے دوڑ رہے ہیں نا وہ خودکشی کر لیں گے، انشرا بے صبری سے بولی تھی۔ حرم نے چھری اٹھائی اور کیک کاٹنے لگی۔ حرم اب ایسا کرو، یہ کیک اذلان کے منہ پر لگاؤ۔ انشرا شرارت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ تم پاگل ہو کیا؟ حرم کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ تم ڈرتی ہو کیا اذلان سے؟ آمنہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ نہیں لیکن اچھا نہیں لگتا۔ حرم معصومیت سے بولی تھی۔ بیوقوف، یہی تو اچھا لگتا ہے۔ اب اگر تم نے کیک نہیں لگایا تو ہم سے بات مت کرنا۔ انشرا سینے پر بازو باندھتی ہوئی رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہے انشرا، آمنہ بھی منہ بناتی ہوئی بولی۔ حرم ششوا پنچ میں مبتلا انہیں دیکھنے لگی تھی۔ زوناش جل بھن کر کوئلہ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، حرم کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ انشرا اور آمنہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ حرم نے ایک پیس کٹ کر کے ہاتھ میں اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اذلان فون کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ حرم کلمہ پڑھتی ہوئی اس کی جانب چلنے لگی۔ اذلان پہلی سیڑھی پر ہی بیٹھا تھا۔ حرم نے اس کے عقب سے ہاتھ آگے کیا اور دونوں رخسار پر کیک لگا دیا۔ اپنے گال پر لمس محسوس کر کے اذلان اپنا ہاتھ رخسار پر لے گیا۔ ہتھیلی پر کریم دیکھ کر پیشانی پر پل پڑ گئے۔ حرم نے واپسی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ حرم کی بچی، اذلان بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ حرم چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی جو خونخوار نظروں سے اسے گھورتا ہوا آ رہا تھا۔ اسی آشنا میں حرم سامنے دیوار سے ٹکرا گئی۔ ہائے میرا سر! حرم چکراتے ہوئے سر کو تھامتی ہوئی بولی تھی۔ اذلان بمشکل ہنسی روکتا ہوا اس کے پاس آیا۔ دیکھا، غلط کیا تو سزا بھی مل گئی۔ اذلان اسے اپنی جانب موڑتا ہوا بولا تھا۔ حرم نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان کو اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔ اذلان لب دبائے حرم کا ہاتھ پکڑتا ہوا چلنے لگا۔ اب تم کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ حرم خوف زدہ سی بولی تھی۔ جو کارنامہ تم نے سر انجام دیا ہے اب اس کا بدلہ بھی تو لوں گا نا۔ اذلان گھوریوں سے نوازتا ہوا بولا تھا۔ حرم کا حلق خشک ہو گیا۔ اذلان، سچ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، حرم معصومیت سے بولی۔ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، تم تو کچھ بھی نہیں کرتی ہو، سب کچھ میں ہی کرتا ہوں، ہے نا؟ اذلان اسے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ حرم لب کاٹتی ہوئی کبھی اذلان کو دیکھتی تو کبھی اپنے پاؤں کو۔ اذلان اسے گہری نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کے ایک ایک نقوش کو اپنی آنکھوں میں بسا رہا تھا۔ حرم اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اذلان، حرم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ شش! اذلان اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتا ہوا حرم کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ حرم آنکھیں جھپکاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ اذلان اپنا چہرہ حرم کے چہرے کے قریب لے آیا۔ حرم کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ دل مانو ابھی اچھل کر حلق سے باہر نکل آئے گا۔
دھڑکنیں عجیب ہی لے پر دوڑنے لگی تھی۔ حرم کو اپنی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اذلان نے اپنا بایاں رخسار حرم کے بائیں رخسار سے رگڑا تھا۔ حرم آنکھیں بند کیے سانسیں روکے ہوئے تھی۔ اذلان پیچھے ہوا تو حرم کے بال رخسار کو بوسہ دینے لگے۔ اذلان نے رخ موڑا اور دائیں رخسار حرم کے دائیں رخسار سے رگڑنے لگا۔ حرم کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اذلان کی بڑھتی ہوئی نزدیکیاں اسے پاگل کر رہی تھیں۔ حرم کے دونوں رخسار پر اذلان اپنا لمس چھوڑ چکا تھا۔ حرم کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کر حرم کے چہرے پر بوسہ دیتی ہوئی شرارتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اب تم سے بدلہ لینے کا سوچتا ہوں۔ اذلان 2 قدم اس کی مخالف سمت میں اٹھاتا ہوا بولا۔ حرم کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ ابھی بدلہ لینا باقی ہے؟ حرم کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ بالکل، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اذلان معصومیت سے بولا۔ حرم منہ بناتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں چلتی گاڑی سے تھوڑا سا پھینک دوں، اذلان شریر لہجے میں بولا تھا۔ تھوڑا سا کیسے پھینکتے ہیں؟ حرم کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ جب تمہیں پھینکوں گا تو معلوم ہو جائے گا۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے چلنے لگا۔ حرم متحیر سی اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ اذلان، باہر سب ہوں گے، میرا ہاتھ تو چھوڑ دو۔ حرم پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ اپنی منکوہا کا ہاتھ پکڑا ہے، چوری نہیں کی ہے جو ڈروں گا میں، اذلان کہتا ہوا زینے اترنے لگا تھا۔ حرم لب کاٹتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ یہ کس کی گاڑی ہے؟ حرم پارکنگ میں آتی ہوئی بولی۔ لوہے کی ہے، اذلان معصومیت سے کہتا دروازہ کھولنے لگا۔ حرم مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھ بھی جاؤ اب، اذلان گھور کر بولا تھا۔ کیا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی؟ حرم ششدر سی بولی۔ نہیں، میں پولیس والوں کو بلاتا ہوں، ان کے ساتھ جانا، اذلان گھورتا ہوا بولا تھا۔ میں نہیں بیٹھ رہی، حرم نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ میڈم، یہ بس نہیں ہے جس میں تم کھڑی ہو کر چلی جاؤ گی، اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ میرا مطلب ہے کہ میں نہیں جا سکتی تمہارے ساتھ، حرم ہچکچاتی ہوئی بولی۔ کیا کہا تم نے؟ اذلان گھورتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں کہہ رہی ہوں ٹائم ہو رہا ہے، میں نے گھر جانا ہے، حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی بولی۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں گاڑی میں بیٹھاؤں؟ اذلان آئیبرو اچکا کر بولا تھا۔ میں نے کب بولا؟ حرم اچھل پڑی تھی۔ اسی لیے تو بیٹھ نہیں رہی، تمہیں اپنے منہ سے کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہوگا، ہے نا؟ اذلان محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ نہیں، میں کیوں ایسا سوچوں گی، میں بیٹھ رہی ہوں، دیکھو۔ حرم عجلت میں اندر بیٹھ گئی۔ اذلان مسکراتا ہوا اپنی جانب آ گیا تھا، دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ تنہا ویران سڑکوں پر گاڑی بھاگنے لگی تھی۔ اذلان نے چہرہ موڑ کر حرم کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی تھی۔ آج دل کر رہا ہے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، اذلان کہتا ہوا سامنے سڑک کو دیکھنے لگا۔ کہاں؟ حرم نے بے یقینی سے پہلو بدلا۔ جہاں میرا دل کرے، اذلان لب دبائے مسکراتا ہوا بولا تھا۔ مجھے گھر چھوڑ دو پلیز، بھائی کو معلوم ہو گیا تو جان سے مار دیں گے مجھے، حرم خوف کے زیر اثر بولی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں لے کر کہیں گم ہو جاؤں، اذلان جذبات سے مغلوب ہو کر بولا تھا۔ حرم خاموشی سے ہاتھ مسلنے لگی تھی۔ تمہیں محبت چلتی پھرتی دکھائی نہیں دیتی ہے کیا؟ اذلان اس کی جانب چہرہ موڑتا ہوا بولا۔ اذلان، تم سوچ رہے ہو نا وہ ناممکن ہے، حرم آہستگی سے بولی۔ اذلان تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ گاڑی شہر کی گہما گہمی میں داخل ہو چکی تھی۔ ٹریفک کے باعث اذلان نے گاڑی روک دی۔ حرم چہرہ موڑے شیشے سے پار دیکھنے لگی۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کر گانا چلا دیا۔ نظر چاہتی ہے دیدار کرنا، یہ دل چاہتا ہے تمہیں پیار کرنا۔ حرم اذلان کو دیکھنے سے اجتناب برت رہی تھی۔ اذلان خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ حرم کی نظریں شاہ کی نظروں سے چار ہوئی تھیں تو فورا سے چہرہ موڑ لیا، منہ کے آگے چادر کر لی، چہرے پر خوف کی لکیریں نمایاں تھیں۔ کیا ہوا؟ اذلان اس کی اس حرکت پر حیران رہ گیا تھا۔ اذلان، وہ بھائی نے مجھے دیکھ لیا۔ حرم کی حالت کسی مجرم سے کم نہ تھی جو جرم آشکار ہونے پر خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ کہاں ہے؟ اذلان آگے ہوتا ہوا دیکھنے کی صحیح کرنے لگا۔ پاگل ہو کیا؟ بھائی نے تمہیں دیکھ لیا تو زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، حرم اس کی بازو پکڑتی ہوئی بولی تھی۔ اذلان نے گاڑی اسٹارٹ کی اور اسپیڈ بڑھانے لگا۔ حرم کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے، خوف کی ایک سرد لہر اس پر سرایت کر گئی تھی۔ سین چینج۔ یار برہان بھائی کو دیکھ کر مجھے گلٹ فیل ہوتا ہے، شاہویز ندامت سے بولا تھا۔ کیوں؟ یار بھائی بالکل ٹوٹ گئے ہیں میری وجہ سے، اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بیزار دکھائی دیتے ہیں، شاہویز افسردگی سے بولا۔ تو مہر کے متعلق معلوم نہیں ہوا کچھ؟ برہان تجسس سے بولا۔ نہیں، کوئی نہیں جانتا مہر کہاں گئی ہے۔ بھائی نے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی اپنے بچے کے پاس، لیکن کوئی
فائدہ نہیں ہوا، نہ جانے مہر کہاں چلی گئی ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، کوئی نہیں جانتا، شاویز مایوسی سے بولا تھا۔ بہت افسوس ہوا ہے سن کر، برہان تعصب سے بولا۔ اسی بات کا دکھ ہے کہ مہر مجھے بھی نہ مل سکی اور بھائی کو بھی دکھ سے دوچار کیا۔ شاویز کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ تم ایسا مت سوچو شاویز، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، برہان اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ شاویز تعجب سے برہان کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ برہان اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے اینی سے ملنے جانا تھا، شاویز اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا۔ برہان خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ اینی ریسٹورانٹ میں بیٹھی شاویز کی منتظر تھی۔ شاویز کو دیکھ کر چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شاویز بیزار سا اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اینی بغور اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی۔ اینی، آج میں تمہیں جو کہوں گا اس کے بعد مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی، سو تم خاموشی سے میری بات سمجھ لینا، شاویز اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اینی کو خطرہ لاحق ہوا، خدشات سر اٹھانے لگے تھے۔ کیا؟ اینی آہستہ سے بولی تھی۔ میں بریک اپ کر رہا ہوں۔ بہت وقت سے تمہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن مناسب موقع نہیں ملا، اسی لیے یہ مت سوچنا کہ میں نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا ہے، شاویز نے گویا دھماکہ ہی کیا تھا۔ اینی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمارے یہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، اسی لیے وقت رہتے الگ ہو جائیں تو بہتر ہے، بھول جاؤ مجھے، یہی مناسب ہے، شاویز ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ بھول جاؤں، شاویز مذاق ہے کیا یہ سب؟ مجھے کون قبول کرے گا بتاؤ؟ اینی آنسو بہاتی ہوئی پھٹ پڑی۔ یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، جس لڑکی کو اپنی عزت کا خیال نہیں، اسے میں اپنی عزت کیسے بنا لوں؟ شاویز حقارت سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اینی صدمے سے بولی۔ جو لڑکی شادی سے پہلے نہ جانے کتنی راتیں میرے ساتھ گزار چکی ہے تو وہ لڑکی نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ ایسا کرتی ہوگی، اور آج تمہیں خیال آ رہا ہے کہ مجھے کون قبول کرے گا؟ کل کیوں نہیں آیا؟ شاویز اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ شاویز، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے تمہارے ساتھ۔ اینی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا۔ محبت ایسی نہیں ہوتی، محبت میں یہ سب نہیں ہوتا سمجھی؟ کہاں لکھا ہے کہ محبت میں یہ سب جائز ہے؟ اور تم لڑکی ہو کر ایسی سوچ کی حامل ہو؟ واہ، پاگل سمجھ رکھا ہے نا مجھے تم جیسیوں نے، جو تم جیسیوں سے شادی کروں گا، شاویز اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا بولا تھا۔ اینی آنسو بہاتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ شاویز نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شاویز، اینی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ میم بل، ویٹر اس کے سامنے آ کر بولا۔ اینی مایوسی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ سین چینج۔ حرم گھبراتی ہوئی زینے چڑھنے لگی۔ حرائمہ لاؤنج میں ہی نظر آ گئی تھی۔ آج لیٹ نہیں ہو گئی؟ حرائمہ نے معمول کے مطابق پوچھا۔ بھائی نہیں آئے؟ حرم اس کا سوال نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ نہیں، آج تو نہیں آئے۔ حرائمہ صوفے پر کپڑا مارتی ہوئی بولی۔ حرم نے سکھ کا سانس لیا۔ کھانے میں کیا بنا ہے؟ حرم صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ گوشت بنایا ہے آج تمہاری پسند کا۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ میں چینج کر لوں پھر کھانا کھاتی ہوں۔ حرم کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، تب تک میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ حرائمہ مسکراتی تھی۔ سین چینج۔ میں سوچ رہی ہوں حرم اور شاویز دونوں کی شادی کر دوں، زوفشا بیگم ماریہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ایک ہی بار کر کے دونوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، ماریہ مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ حرم کا تو رشتہ طے کر دیا ہے، اب شاویز کے لیے دیکھتی ہوں، وہ سوچتی ہوئی بولی تھی۔ شاویز کا سعدیہ سے کر دیں؟ ماریہ نے اپنی بہن کا نام لیا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے تمہارا؟ سعدیہ شاویز سے بڑی ہے، کیسے کر دوں اس کے ساتھ؟ وہ خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اتنی بھی بڑی نہیں ہے، تھوڑا بہت ہی فرق ہے، ماریہ آہستگی سے بولی تھی۔ میرے بیٹے میں کون سی کمی ہے جو اسے ایک بڑی عمر کی لڑکی کے ساتھ بیاہ دوں؟ وہ تیور چڑھا کر بولی تھی۔ ماریہ ان کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ تمہاری تو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اس کی بھی نہیں ہوئی تو میں ساری زندگی اپنے پوتے پوتیوں کو ترستی ہی رہ جاؤں گی، وہ ہنکارا بھرتی ہوئی بولی تھی۔ ماریہ لب بھیجے فرش کو گھورنے لگی تھی۔ زوفشا بیگم منہ بناتی ہوئی چل دیں۔ شہریار فائلز میں سر دیے بیٹھا تھا جب زوفشا بیگم اندر آئیں۔ امی وہاں کیوں کھڑی ہیں، اندر آ جائیں، شہریار انہیں دروازے میں دیکھ کر بولا تھا۔ زوفشا بیگم مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ ہاں، کام تھا تم سے۔ جی امی بولیں، شہریار انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ بیٹا، میں سوچ رہی تھی تم دوسری شادی کر لو، ماریہ کو طلاق دے دو۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شہریار صدمے سے بولا تھا۔ بیٹا، عقل سے کام لو، شاہ تو پھر سے باغی ہو گیا ہے، نہ بات کرتا ہے نہ ہی گھر میں رہتا ہے، وہ مہر نہ جانے کس کونے میں جا چھپی ہے، اگر مل جاتی تو اس سے بچہ لے لیتے، لیکن نہیں،
شاید میرے نصیب میں اپنے بچوں کی خوشیاں لکھی ہی نہیں ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہی حسرت لے کر میں دنیا سے چلی جاؤں گی۔ وہ افسردگی سے بولی تھی۔ آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رہے۔ آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ شہریار ان کے ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ اسی لیے تو تمہیں کہہ رہی ہوں تاکہ کسی ایک بچے کی تو خواہش دیکھ لوں۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ لیکن امی، ماریا کو طلاق دینا یہ بھی تو مناسب نہیں۔ شہریار ششوا پنج میں مبتلا ہو گیا۔ تو بیٹا کب تک انتظار کریں گے؟ تو ہی بتا۔ وہ ناراض سی بولی تھی۔ امی، اولاد کی خواہش تو مجھے بھی بہت ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ شہریار بے بسی سے بولا تھا۔ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میرا مشورہ مانو تو اس متعلق سوچو۔ وہ شہریار کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ شہریار الجھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ سوفشا بیگم بنا کچھ کہے باہر نکل گئیں اور شہریار کو گہری سوچوں میں غرق کر گئی تھیں۔ سین چینج۔ برہان، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ عافیہ تنگ آ کر بولی تھی۔ تم زیادہ روب مت ڈالا کرو مجھ پر، اپنی اوقات میں رہو۔ برہان اسے بازو سے پرے کرتا ہوا بولا تھا۔ عافیہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تم مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ عافیہ برداشت کی آخری حد کو چھو رہی تھی۔ ہاں، تاکہ سارے خاندان میں برہان برا بن جائے۔ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ برہان تیکھے تیور لیے بولا۔ خاندان میں جتنا اچھا سمجھا جاتا ہے نا تمہیں، بھول نہیں ہے مجھے۔ عافیہ بنا کسی خوف کے بولی۔ کیوں چاہتی ہو کہ روز سونے سے پہلے تمہیں مارا کروں؟ برہان اس کے بال پکڑ کر سر اونچا کرتا ہوا بولا۔ عافیہ نے تکلیف کے باعث اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہٹانا چاہا۔ تم مجھے مجبور کرتے ہو بولنے پر۔ عافیہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اب مزید ایک لفظ نکلا تمہارے منہ سے تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ برہان اسے پیٹ پر پھینکتا ہوا گرایا۔ عافیہ بنا کچھ بولے سسکنے لگی تھی۔ سین چینج۔ حرم فون کو دیکھتی ہوئی چلتی جا رہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی پکڑی اور کھینچ لیا۔ حرم اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی۔ اذلان تم؟ حرم تیز تیز سانس لیتی ہوئی بولی تھی۔ کیوں؟ کوئی شک ہے؟ اذلان آئیبرو اچکا کر بولا تھا۔ میرا مطلب ہے مجھے اس طرح کیوں کھینچا ہے؟ حرم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی بولی۔ تمہارے بھائی نے پوچھا تم سے؟ نہیں، شاید نہ دیکھا ہو، یا پھر شاید آج آ جائیں پوچھنے کے لیے۔ حرم لب کاٹتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ معلوم ہو جائے گا تو اچھی بات ہے، پھر میں تمہیں لے کر گھوم پھر سکوں گا آزادی سے۔ اذلان مسکراتا ہوا بولا۔ اذلان، مجھے کلاس لینے جانا ہے۔ حرم اسے خود سے دور کرتی ہوئی بولی۔ میری کلاس بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، اسی لیے آج ہم دونوں بنک کریں گے۔ اذلان اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ ایک تو تم اتنے قریب آ جاتے ہو۔ حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی بولی۔ تم مجھے کیا کوئی موذی مرض لاحق ہے جو تمہیں بھی ہو جائے گا؟ اذلان گھوری سے نوازتا ہوا بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے وہ دیکھو، وہ لڑکی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ حرم انگلی سے دائیں جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ وہ ٹریننگ لے رہی ہے بیوقوف۔ اذلان محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ حرم پیشانی پر بل ڈالے اسے گھورنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ ہمارے بارے میں؟ یہی کہ کتنا پیار ہے دونوں میں۔ اذلان چہرہ موڑ کر حرم کو دیکھنے لگا۔ بے ساختہ حرم اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اذلان، مجھے کلاس لینی ہے۔ حرم اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اسی لیے سر جھکا گئی۔ میں نے کہہ دیا تم نہیں جا رہی ہو تو مطلب نہیں، اذلان بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ اذلان پلیز جانے دو، مجھے سر سے ڈر لگتا ہے۔ حرم معصوم سی شکل بنائے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اذلان دونوں آئیبرو اچکاتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ حرم نے لب نہ کھولے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کل میں نے ایک مووی دیکھی تھی، اس میں نا شوہر اپنی بیوی پر پیٹرول ڈال کر اسے جلا دیتا ہے۔ اذلان سنجیدگی سے کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ حرم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تم ایسی موویز کیوں دیکھتے ہو؟ حرم خوفزدہ سی بولی تھی۔ خود ہی میرے سامنے آ جاتی ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اذلان معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتا ہوا بولا تھا۔ تم تو ایسا کچھ نہیں کرو گے نا؟ حرم اسے دیکھتی ہوئی استفسار کرنے لگی۔ طریقہ تو بہت اچھا ہے، لیکن میں اتنا سنگ دل نہیں، فی الحال تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، اذلان محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ حرم کو اس کے سوال کی توقع نہیں تھی۔ جس بات کا اعتراف آج تک اس کا دل نہیں کر سکا تھا، زبان کیسے کر لیتی؟ نہیں، میرا مطلب مجھے نہیں پتا۔ حرم اسے دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں معلوم، سچ میں۔ حرم سر جھکائے بول رہی تھی۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا تمہیں جب تک تم اعتراف نہیں کر لیتی ہو اپنے جرم کا۔ اذلان اس کا ہاتھ اوپر کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ اذلان جانے دو نا، سر دیکھ لیں گے۔ حرم گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ پہلے اقرار کرو۔ عجیب ضدی انداز تھا۔
حرم اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن اذلان کی گرفت اس کی سوچ سے زیادہ مضبوط تھی۔ اگر تم نے اگلے 1 منٹ میں نہیں کہا تو میں تمہیں چلتی ٹرین کے آگے کر دوں گا۔ اذلان لب دبائے مسکراہٹ روکتا ہوا بولا۔ حرم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم سچ میں ایسا کرو گے؟ بالکل، اذلان تائیدی انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا تھا۔ ایسے مت دیکھو، میں رحم کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں، اذلان گھورتا ہوا بولا تھا۔ بولو بھی، میں انتظار کر رہا ہوں، اذلان منہ بناتا ہوا بولا۔ اذلان کیسے کہتے ہیں؟ حرم معصومیت سے بولی۔ اذلان کا دل چاہ رہا تھا دیوار میں سر مار لے۔ ایسا کرو، وہ سب سے اوپر چلی جاؤ، وہاں سے چھلانگ لگا کر واپس آؤ، پھر بتاؤں گا تمہیں کہ کیسے کہنا ہے، اذلان گھورتا ہوا بولا تھا۔ حرم التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اذلان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، حرم زور سے آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی تھی۔ اذلان کا منہ کھل گیا۔ حرم تھوڑی تھوڑی سی آنکھیں کھولنے لگی۔ کھول لو آنکھیں، بڑا ہی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے، اذلان کڑے تیور لیے بولا تھا۔ مجھے ایسے ہی کہنا آتا ہے، اب جانے دو مجھے، حرم منہ بناتی ہوئی بولی تھی۔ ابھی تو جانے دے رہا ہوں، اگلی بار نہیں بخشوں گا، اذلان انگلی اٹھائے بولتا ہوا چلنے لگا۔ حرم کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سین چینج۔ کیا ہوا عافیہ، تم ٹھیک ہو؟ شہریار فکر مند سا اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ عافیہ نفی میں سر ہلانے لگی، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ برہان نے پھر سے کچھ کہا ہے کیا تمہیں؟ شہریار بے چینی سے پہلو بدلتا ہوا بولا تھا۔ وہ تو روز ہی کچھ نہ کچھ کہتا ہے، میں تھک چکی ہوں اس نام نہاد رشتے کو نبھاتے نبھاتے۔ عافیہ کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ دو موتی ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے تھے۔ تم نے امی سے بات نہیں کی کھلا کے لیے؟ تم تو جانتے ہو، ایک بار نہیں بہت بار کی، لیکن امی کہتی ہیں طلاق لینے کے بعد کون مجھ سے شادی کرے گا؟ باہر ہم کر نہیں سکتے، اور خاندان میں کوئی اپنائے ممکن ہی نہیں، وہ سسکتی ہوئی بولی تھی۔ تو کیا ساری زندگی تم یوں ہی روتے سسکتے گزار دو گی؟ شہریار تعجب سے بولا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، عورت ہوں نا، اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے حقوق ہونے کے باوجود بھی ہمیں محروم رکھا جاتا ہے۔ ہمارے شوہر ہمارے حقوق طلب کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، عافیہ تلخی سے بولی۔ شہریار کے دماغ میں زوشہ بیگم کی بات گردش کرنے لگی۔ عافیہ کو وہ بچپن سے جانتا تھا، کزن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں دوست بھی تھے۔ عافیہ تم برہان سے خلا لے لو، میں تم سے شادی کروں گا۔ شہریار کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ عافیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہریار اسبات میں سر ہلانے لگا۔ تم کیسے؟ عافیہ کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ہم اچھے دوست ہیں، اور مجھے یقین ہے اچھے ساتھی بھی ثابت ہوں گے، شہریار نرم مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ عافیہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہریار کی جانب سے ایسا انکشاف حیران کن تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے اس بارے میں سوچنے کے لیے، عافیہ سنبھل کر بولی تھی۔ لے لو وقت، مجھے کوئی جلدی نہیں، اب میں چلتا ہوں، شہریار کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ عافیہ اداسی سے مسکرانے لگی۔ تھینک یو شہری، عافیہ کے الفاظ نے شہریار کے قدم مضبوط کر دیے تھے۔ شہریار چہرہ موڑ کر خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ آئندہ اگر تھینکس بولا نا تو پھر دوستی ختم، وہ خفا خفا سا بولا۔ عافیہ نے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاہویز ماریہ کو اپنے کمرے میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ امی مجھ سے تمہارے رشتے کی بات کر رہی تھی، تو میں نے سوچا تمہیں آگاہ کر دوں اور یاد دہانی بھی کرا دوں۔ ماریہ سپاٹ انداز میں بولی۔ کیسی یاد دہانی؟ تم بھول رہے ہو، اس دن امی کو میں گھر جلدی لے کر آئی تھی، اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر، تاکہ مہر جال میں پھنس جائے۔ ماریہ آئیبرو اچکا کر بولی۔ تو شاہویز نہ چاہتے ہوئے بھی بولا تھا۔ تو یہ کہ تم سعدیہ سے شادی کرو گے، یاد ہے یا پھر یاد کروں؟ ماریہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، میں امی سے بات کر لوں گا، شاہویز نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ بات نہیں کرنی، قائل کرنا ہے انہیں، ماریہ زور دے کر بولی تھی۔ اچھا یار، کہہ تو دیا ہے نا، پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ ابھی آفس سے آیا ہوں، شاہویز اکتا کر بولا تھا۔ ماریہ اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ اس سعدیہ سے کروں گا میں شادی، شاہویز ہنکارا بھرتا ہوا کوٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ سین چینج۔ شاہ حویلی میں آیا تو اندر چہل پہل سنائی دے رہی تھی۔ چہرے پر صدا کی اکتاہٹ سجائے شاہ نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ بھائی آپ بھی آئے نا؟ شہریار نے ہانک لگائی تھی۔ میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، شاہ سہولت سے انکار کرتا ہوا چلنے لگا۔ شہریار لب بھیچے شاہ کو دیکھنے لگا۔ شاہ سانس خارج کرتا ہوا دروازہ لوک کرنے لگا۔ مہر کی خوشبو اسے آج بھی اس کمرے میں محسوس ہوتی تھی۔ اس کمرے میں گزرے ہوئے حسین پل شاہ کو یاد آنے لگتے۔ شاہ نے سر جھٹکا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔
کپڑے نکالنے کی غرض سے کپبورڈ کھولا تو نظر سامان پر پڑی تھی۔ شاہ نے اپنے بچوں کا سارا سامان بیڈ پر بکھیر دیا تھا۔ شاہ ایک ایک چیز کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھنے لگا۔ کتنے ارمان، کتنی خواہش تھی اس کی، لیکن سب کچھ بدل گیا۔ اشک ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے۔ سین چینج۔ عافیہ کہاں ہے؟ برہان کمرے سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ اپنی امی کی طرف گئی ہے، مجھے بھی نہیں بتایا، وہ تو ڈرائیور بتا رہا تھا۔ وہ خفگی سے بولی۔ عجیب انسان ہے، بنا بتائے ہی چلی گئی۔ اس کی امی کو فون کر کے سنانی تھی آپ نے۔ برہان تیوری چڑھا کر بولا تھا۔ اب میں ان سے جھگڑتی اچھی لگتی ہوں بھلا؟ وہ متحیر سی بولی تھی۔ چھوڑیں آپ، میں پوچھ لیتا ہوں۔ برہان سر جھٹکتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ آنٹی ذرا عافیہ سے پوچھیں یہ کون سا طریقہ ہے وہاں جانے کا؟ نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے پوچھا۔ برہان برہمی سے بولا تھا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے بیٹا، اور عافیہ اب واپس نہیں آئے گی، بہتر ہوگا آپ طلاق کے پیپرز بھیج دینا، کہہ کر انہوں نے خٹاک سے فون بند کر دیا۔ برہان کو اپنی سماعت پر شبہ ہو رہا تھا۔ وہ ہکا بکا سا فون کو دیکھنے لگا تھا جو بند ہو چکا تھا۔ یہ اچانک ان کو طلاق کیسے یاد آ گئی؟ برہان داڑھی کو کھجاتا ہوا سوچنے لگا تھا۔ خیر اچھی بات ہے، جان چھوٹے گی میری بھی اس جاہل سے، برہان حقارت سے بولا تھا۔ سین چینج۔ مہر نے خود کو ایک وسیع و عریض میدان میں پایا تھا۔ آس پاس جوان مرد اور عورتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد مہر کا نام پکارا جانے لگا تھا۔ سامنے ترازو پڑا تھا جس کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جا رہی تھیں۔ مہر تشویش سے ترازو کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا؟ گناہ تو بہت کیے ہیں میں نے، جھوٹ کتنی بار بولا ہے، کوئی حساب ہی نہیں۔ مہر نم آنکھوں سے ترازو کو دیکھنے لگی تھی جہاں برائیوں کا پلڑا بھاری ہوتا رہا تھا، اور مہر کا اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر 3 نیکیاں مل جائیں تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ مہر یہ سنتے ہی چہرہ موڑ کر لوگوں کی بھیڑ کو دیکھنے لگی۔ میدان حشر میں 3 نیکیاں کون دے سکتا تھا اسے؟ مہر اپنی والدہ کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی۔ بالآخر اسے وہ دکھائی ہی دے گئی۔ امی مجھے 3 نیکیاں چاہیے، آپ مجھے دے دیں گی نا؟ مہر آنسو بہاتی ہوئی بول رہی تھی۔ میں کیسے دے دوں تمہیں؟ میری اپنی نیکیاں کم ہیں، جاؤ بھائی، میں تو نہیں دے رہی۔ وہ مہر کو پرے کرتی ہوئی بولی تھی۔ مہر ششدر سی انہیں دیکھنے لگی۔ کیا یہ اس کی ماں تھی؟ روزے محشر کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ مہر کو عملی نمونہ بھی مل گیا تھا۔ سب کو اپنی اپنی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ کسی کو 1 نیکی چاہیے تھی تو کسی کو 10، لینے پر سب راضی تھے لیکن دینے پر کوئی بھی نہیں۔ مہر نے ان انجان لوگوں سے بھی پوچھا تھا لیکن مایوسی کا ہی سامنا ہوا تھا۔ کاش مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، میں اچھے کام کر لوں تاکہ مجھے نجات مل سکے، مہر حسرت سے بولی تھی۔ لیکن وہ وقت نکل چکا تھا۔ کیا وقت واپس نہیں آتا؟ جب وقت تھا تب سنبھلے نہیں، اور اب واپس جانا چاہتے ہیں۔ مہر چلتی جا رہی تھی جب اس کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی جن کے منہ چیرے جا رہے تھے۔ خوف کے مارے مہر کانپنے لگی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو جھوٹ بولتے تھے۔ ان کی چیخ و پکار اتنی ہیبت ناک تھی کہ مہر نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی، دل کانپنے لگا۔ جب اس کا وقت آئے گا تب کیا کرے گی وہ؟ کاش مجھے واپس بھیج دیا جائے، میں اپنی ساری غلطیاں سدھار لوں گی، سارے گناہوں کا ازالہ کر لوں گی۔ مہر زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ پلیز مجھے واپس بھیج دیں، پلیز۔ مہر کا جسم پسینے میں شرابور تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہر آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ مہر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہو گئی تھیں۔ خوف اس پر سرایت کر گیا تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ مہر اپنے بازو کو چھو کر دیکھنے لگی۔ میں زندہ ہوں؟ مہر اشک بہاتی ہوئی اٹک اٹک کر بولی تھی۔ وہ خواب تھا؟ مہر چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ مجھے شاید واپس بھیج دیا گیا ہے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لیے۔ مہر ابھی تک اس خواب کے زیر اثر تھی۔ مہر نے لحاف پرے کیا تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی سوئچ بورڈ کے پاس آ گئی تھی۔ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ مہر تر چہرہ اور نم آنکھوں سے کمرے کو گھورتی ہوئی واپس بیڈ کی جانب چلنے لگی۔ بالوں کو سمیٹتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ ایک ہی گھونٹ میں سارا گلاس ختم کر لیا۔ مہر اجنبی نظروں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں خوف کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ مہر نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا تو اگلے ہی لمحے اشکوں سے پھر سے تر ہو گیا تھا۔
ہاتھ برف ہو رہے تھے۔ مہر نے اپنی انگلیاں دیکھیں جو نیلی پڑ رہی تھی۔ خوف کے باعث رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، آنکھیں بار بار منظر کو دھندلا رہی تھیں۔ مہر نے دوپٹہ اٹھایا اور واش روم کا رخ کیا۔ وضو کر کے باہر نکلی اور مسلے پر کھڑی ہو گئی۔ سین چینج۔ حرم پاؤں اوپر کیے صوفے پر بیٹھی تھی، چہرہ گھٹنوں پر گرا رکھا تھا۔ کیا ہوا حرم؟ حرائمہ جو ابھی باہر سے آئی تھی اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر بولی تھی۔ حرم کے لیے بولنا محال ہو گیا تھا۔ حرائمہ بیگ رکھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ امی کا فون آیا تھا، ابھی بتا رہی تھی کہ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ حرم افسردگی سے بولی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ حرائمہ خوش دلی سے بولی۔ ہاں اچھی بات ہے، لیکن مجھ سے پوچھنا تو دور کی بات ہے، بات پکی کرنے سے پہلے بتایا بھی نہیں گیا۔ حرم مایوسی سے بولی تھی۔ تم خوش نہیں؟ حرائمہ تشویش سے بولی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ حرم جبرا مسکرائی تھی۔ سین چینج۔ چھوٹے، پھر کیا سوچا تم نے؟ زوفشا بیگم اس کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی۔ آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو۔ شاویز لاپرواہی سے بولا تھا۔ ماریا نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی ہینا کے ساتھ کر دوں۔ وہ سوچتی ہوئی بولی تھی۔ آپ دیکھ لیں، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نکلتا ہوں آفس کے لیے۔ شاویز کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماریا خونخوار نظروں سے شاویز کو گھور رہی تھی۔ شاویز اسے نظر انداز کرتا ہوا نکل گیا۔ تم اگر اپنی بات سے پلٹے تو دیکھنا میں مصطفیٰ بھائی کو سب بتا دوں گی۔ ماریا کلس کر سوچنے لگی۔ سین چینج۔ عادل، تم نے دیکھا جلسے کے دوران کیمرہ مین پر پتھراؤ کیا گیا۔ شاہ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے بول رہا تھا۔ نہیں، مجھے علم نہیں ہوا، رات سے میرا فون بند تھا۔ عادل لا علمی ظاہر کرتا ہوا بولا۔ یہ دیکھو، شکر ہے زیادہ زخمی نہیں ہوا۔ شاہ لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی جانب کرتا ہوا بولا تھا۔ او، تو اب کہاں ہے فیصل؟ عادل تشویش سے بولا تھا۔ پٹی کروا کے آفس چلا گیا تھا۔ شاہ لیپ ٹاپ اپنی جانب کرتا ہوا بولا۔ مہر کا معلوم نہیں ہوا؟ عادل موضوع بدلتا ہوا بولا تھا۔ نہیں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شاہ انگلیاں چلاتا ہوا بولا تھا۔ کوٹھے پر معلوم کرنا تھا، وہاں تو نہیں گیا تھا؟ وہاں بھی، لیکن زلیخا بیگم نے صاف انکار کر دیا، اور میں جانتا ہوں وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ شاہ اسکرین کو گھورتا ہوا بولا تھا۔ پھر کہاں جا سکتی ہے؟ کیا پتا کہاں گئی ہے، ٹھکانہ تو اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ شاہ تعصب سے بولا تھا۔ عادل اسبات میں سر ہلانے لگا۔ سین چینج۔ شہری، برہان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ عدت پوری ہوتے ہی تم مجھ سے نکاح کر لینا۔ عافیہ فون کان سے لگائے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں امی سے بات کروں گا۔ شہریار مسکرا کر بولا۔ ٹھیک ہے۔ عافیہ آہستہ سے بولی تھی۔ تم فکر مت کرنا، میں اپنے قول پر قائم رہوں گا۔ تمہیں کہا تھا اپنی زندگی میں شامل کروں گا، تو اس پر عمل بھی کر کے ہی دکھاؤں گا۔ شہریار پر اعتماد انداز میں بولا تھا۔ عافیہ پرسکون ہو گئی۔ خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ سین چینج۔ شاویز، تم بھول رہے ہو کہ میں نے تمہارا ساتھ اسی شرط پر دیا تھا کہ تم میری بہن سے شادی کرو گے۔ ماریا پھٹ پڑی تھی۔ میرے جو دل میں آئے گا وہ کروں گا۔ شاویز اس کی برہمی کا اثر لیے بنا بولا تھا۔ تم کیسے اپنی زبان سے پھر سکتے ہو؟ ماریا ششدر سی بولی تھی۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی بہن میں۔ شاویز بیزاری سے بولا تھا۔ شاویز، بھولو مت، میں نے تمہاری مدد کی ہے، تمہارے کہنے پر سیڑھیوں پہ تیل گرایا تھا۔ اس دن امی کو لے کر آئی تھی تاکہ تم مہر کو سب کے سامنے غلط ظاہر کر سکو۔ میں یہ سب مصطفیٰ بھائی کو بتا دوں گی۔ ماریا تقریباً چلا رہی تھی۔ جائیں بتا دیں، مجھ سے پہلے بھائی آپ کو اس گھر سے باہر نکالیں گے کہ آپ نے مہر کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ شاویز پرسکون انداز میں بولا۔ ماریا تلملا اٹھی تھی۔ شہریار کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ شہریار کو اپنی سماعت پر شبہ ہو رہا تھا۔ ماریا اور شاویز، شہریار نے زیر لب دہرایا تھا۔ شہریار نفی میں سر ہلاتا ہوا زینے اترنے لگا۔ امی، بابا سائیں، شہریار چلانے لگا تھا۔ ماریا اور شاویز بھی گھبرا کر باہر نکل آئے تھے۔ اتفاق سے آج شاہ بھی گھر پر ہی تھا۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ زوفشا بیگم ہانپتی ہوئی باہر نکل آئی تھیں۔ شاہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے ناگواری سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ ماریا بھی نیچے آ چکی تھی۔ نکلو میرے گھر سے تم۔ شہریار ماریا کی بازو پکڑ کر چلاتا ہوا بولا تھا۔ شہریار، کیا ہو گیا ہے، کیوں مجھے نکال رہے ہیں؟ ماریا حواس باختہ سی بولی تھی۔ شہریار، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اس کی وجہ تو بتاؤ۔ زوفشا بیگم اس کی راہ میں حائل ہو گئی تھی۔ شہریار، یہ کیا طریقہ ہے؟ کمال صاحب خفگی سے بولتے ہوئے آئے تھے۔ شہریار چہرہ موڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بابا سائیں، آپ سنیں گے نا؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ شہریار انہیں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ شاہ آئیبرو اچکا کر اس تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔
بابا سائیں، مہر کو گھر سے نکالنے کے لیے شاویز اور ماریا نے پلان بنایا تھا۔ وہ بے گناہ تھی، اس پر ان دونوں نے الزام لگایا۔ شہریار مایوسی سے بولا تھا۔ کمال صاحب شعلہ بار نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگے۔ شاویز کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ وہ گرجدار آواز میں بولے تھے۔ شاہ کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اکتاہٹ کی جگہ تحیر نے لے لی۔ کہہ دو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شہریار دونوں کو دیکھ کر دہاڑا تھا۔ زوفشا بیگم سکتے میں آ گئی تھی۔ ماریا مجرموں کی مانند سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہریار کو جھوٹا وہ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اسے اپنا رشتہ بچانا تھا۔ وہ بابا سائیں، شاویز ہاتھ مسلتا ہوا الفاظ جوڑنے لگا۔ کمال صاحب کے تھپڑ کے پاس خاموشی گونجنے لگی تھی۔ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ شاہ تعصب سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شاویز منہ پر ہاتھ رکھے چہرہ جھکائے ہوئے تھا۔ امی، میں عافیہ سے نکاح کروں گا اور یہ ماریا اپنے گھر جائے گی۔ اسے بھی تو سبق ملنا چاہیے کہ جو دوسروں کے گھروں کو تباہ کرتا ہے، ان کے خود کے گھر بھی سلامت نہیں رہتے۔ شہریار ماریا کو دیکھتا ہوا تیش میں بول رہا تھا۔ نہیں شہریار، پلیز ایسا مت کریں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ میں سب سے معافی مانگ لوں گی، لیکن پلیز مجھے چھوڑے مت۔ ماریا اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ شہریار نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ خاموشی میں شہریار کی آواز گونج رہی تھی۔ شہریار، نہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ ماریا تڑپ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شہریار ماریا کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ شہریار پلیز نہیں، چپ ہو جائیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ماریا اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ طلاق دیتا ہوں۔ شہریار کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے اور ماریا خاموش ہو گئی۔ خالی خالی نظروں سے وہ شہریار کو دیکھنے لگی۔ پل بھر میں وہ محرم سے نامحرم ہو گیا تھا۔ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ ماریا اجنبی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ سب پرایا پرایا سا لگنے لگا تھا۔ شہریار بابا سائیں کی جانب بڑھنے لگا۔ بابا سائیں، میرا ارادہ ماریا کو طلاق دینے کا نہیں تھا، لیکن اس عورت نے میرے بھائی کی خوشیاں چھین لی ہیں، انہیں اذیت میں مبتلا کیا ہے۔ اس کے بعد میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں ایسی فساد پھیلانے والی عورت کے ساتھ رہوں۔ شہریار انہیں دیکھتا ہوا کرب سے بولا تھا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور تم نے بالکل درست فیصلہ لیا ہے۔ ہمارے شاہ کے مقدر میں لکھی خوشیاں ان دونوں نے چھینی ہیں۔ وہ حلق کے بل چلائے تھے۔ شاویز گھبرا کر 2 قدم دور ہو گیا۔ ماریا تو سکتے کی کیفیت میں تھی۔ کون کیا بول رہا ہے وہ سننے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ شاہ تلخی سے مسکراتا ہوا زینے اترنے لگا۔ شہریار نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں، میری بیوی نے۔ شہریار ہاتھ جوڑے بول رہا تھا۔ شاہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا۔ نہیں شہریار، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ شاہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ شاہ افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، اپنے خون سے، اپنے بھائی سے۔ یہ سب وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ چلتا ہوا شاویز کے عین مقابل آ گیا۔ ایک زوردار تھپڑ شاویز کے چہرے پر مارا تھا۔ آنکھوں میں لہو دوڑ رہا تھا۔ شاہ نے پے در پہ 2-4 مکے اس پر برسائے تھے۔ بابا سائیں، میرا آج سے صرف ایک ہی بھائی ہے اور میں اپنی بات دہرانے کا روادار نہیں ہوں۔ آپ بھی سن لیں امی۔ بولتے بولتے شاہ کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ شاویز تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ زوفشا بیگم کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا بھی نہیں تھا، تو وہ خاموش ہی رہی تھیں۔ ہمیں تمہارے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، وہ شاویز کو گھورتے ہوئے بولے تھے۔ شاہ مزید بنا کچھ بولے باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ بھائی پلیز ایسا مت کریں، میں اس دن سے پچھتا رہا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ شاویز اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ شاہ نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی۔ تم میری محبت کے قابل ہی نہیں تھے۔ شاہ ہاتھ سے اسے پرے کرتا ہوا بولا۔ اب اگر مہر مل بھی گئی تو اسے یہاں لانے کی غلطی نہیں کروں گا میں۔ شاہ چلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاویز نم آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا تھا۔ شاہ ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ سین چینج۔ مہر ہاسپٹل کے ایک کمرے میں بے سود سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ بائیں ہاتھ پر لگی ڈرپ چل رہی تھی۔ چہرے پر نکاہت کے آثار نمایاں تھے۔ خاصی کمزور ہو گئی تھی۔ اللہ نے مہر کو رحمت سے نوازا تھا، لیکن ابھی تک مہر ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ ان کے ہسبینڈ کو کہہ دو کہ وہ اب مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نرس کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ نرس اسبات میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا اور شاہ اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے میری مسز کی؟ شاہ بے چینی سے بولا۔ اب ان کی طبیعت قدرے سنبھل چکی ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے بولی تھی۔ شاہ سانس خارج کرتا ہوا مہر کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر مہر کو دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔
نرس نے ان کی بیٹی کو شاہ کے حوالے کر دیا۔ شاہ نم آنکھوں سے اس ننھی سی جان کو دیکھنے لگا تھا۔ اولاد کیسی نعمت ہے، یہ اس وقت کوئی شاہ سے پوچھتا۔ شاہ نے اس کے روئی جیسے رخسار پر بوسہ دیا۔ مہر جیسی گڑیا خاصی کمزور تھی۔ شاہ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو دم بخود نکلتے آ رہے تھے۔ شاہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑتا ہوا چومنے لگا تھا۔ اسے یہ جان اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ شاہ کی محبت نے اس کی نیند میں خلل پیدا کی تھی تو وہ رونے لگی۔ شاہ اسے چپ کروانے کی صحیح کرنے لگا۔ اس کے لیے یہ تجربہ بالکل نیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ روتی رہی لیکن پھر آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ شاہ کے لب مسکرانے لگے۔ میری جان سو گئی۔ شاہ اس کے چہرے پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ مہر کا خیال آیا تو اس کی جانب چلنے لگا جو شور کے باعث ہوش میں آ چکی تھی۔ شاہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کے رکا۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہ کے چہرے پر فکر مندی سی نمایاں تھی۔ مہر مسکراتی ہوئی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ مہر کونیوں کے بل اٹھنے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ 1 منٹ۔ شاہ اسے رکنے کا اشارہ کرتا ہوا تکیہ سیدھا کرنے لگا۔ ایک ہاتھ میں بچی کو اٹھا رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے مہر کو سہارا دے کر تکیے سے لگایا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مہر نے شاہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے بچی مہر کو دے دی تھی۔ مہر نے اشک بہاتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس جان کو دنیا میں لانے کے لیے مہر نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ خاموشی میں مہر کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ شاہ نے اسے روکا نہیں۔ شاہ نے مہر کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مہر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، سرخ اشک بہاتی آنکھیں۔ شاہ دیکھو، اللہ نے ہماری سن لی۔ مہر بازوؤں میں سوتی ہوئی بچی کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ بالکل، اللہ نے ہمارا دامن خوشیوں سے بھر دیا۔ شاہ کا دل خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ چہرہ اس کا بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ بس بہت رو لیا۔ شاہ اس کے سامنے بیٹھ کر آنسو چنتا ہوا بولا تھا۔ مہر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ مناب شاہ، ہماری جان۔ مہر اس کا نام لیتی ہوئی چہرے پر بوسہ دینے لگی۔ یہ نام مہر اور شاہ دونوں نے مل کر پسند کیا تھا۔ شاہ نے مناب کو اپنی گودی میں لیا تھا۔ مہر، تم نہیں جانتی ہو تم نے کتنی بڑی خوشی مجھے دی ہے۔ میں ساری زندگی تمہارا مشکور رہوں گا۔ شاہ مناب کا ماتھا چومتا ہوا بولا تھا۔ مہر محبت پاش نظروں سے اپنے محرم اور اپنی اولاد کو دیکھ رہی تھی۔ مہر، ایک بات میں نے تمہیں نہیں بتائی تھی۔ شاہ کی نظریں مناب پر تھیں۔ کون سی بات؟ مہر دھیرے سے بولی۔ شفا میرے بچے کی ماں نہیں بننے والی تھی۔ شاہ دانت پیستا ہوا بولا تھا۔ پھر کس کے بچے کی ماں بننے والی تھی وہ؟ مہر متحیر سی اسے دیکھنے لگی۔ برہان کے۔ شاہ نے گویا دھماکہ کیا۔ مہر کی زبان کنگ ہو گئی تھی۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کیونکہ مجھے خود پر لعنت محسوس ہوتی ہے کہ میں کیسا مرد ہوں جو اتنا عرصہ اس سب سے بے خبر رہا۔ لیکن تم میری محرم، میری ہمراز ہو، اسی لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بول رہا تھا۔ لیکن شاہ، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مہر غمزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھ پکڑا تھا تب میں نے بنا سوچے شفا پر الزام لگا دیا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں، کیونکہ جس حال میں وہ دونوں مجھے ملے تھے اس کے بعد میری جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو یہی کہتا۔ تب شفا نے اعتراف کیا تھا اور اس دن شاہ کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ میں نے شفا سے محبت کی تھی، بے حد محبت، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھی۔ شاہ سر جھٹکتا ہوا بولا۔ مہر تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر اس نے زخم کھائے تھے تو شاہ بھی غائل دل کے ساتھ ہی جی رہا تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں اپنے رب کا جس نے مجھے تم جیسی بیوی دی۔ شاہ نے مہر کی جانب چہرہ کیا۔ مہر کے لب مسکرانے لگے۔ مجھے فخر ہے مہر کہ تم میری بیوی ہو۔ شاہ مہر کے دائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا۔ مہر نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ دیکھو، ہماری جان بالکل تمہارے جیسی ہے۔ شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے بال میرے جیسے نہیں۔ مہر بولتی ہوئی مناب کے سر سے ٹوپی ہٹانے لگی۔ دیکھا، آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بال میرے جیسے نہیں۔ مہر مسکراتی ہوئی بول رہی تھی۔ اگر بال بھی تمہارے جیسے ہوتے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہے تو ہم دونوں کی جان۔ شاہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مہر نے مسکراتے ہوئے سر تکیے کے ساتھ لگا دیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں اب حرم اور حرائمہ کو بھی لے آؤں۔ شاہ مہر کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ جی لے آئیں، حرم تو ناراضی ہو جائے گی۔ آپ ساتھ ہی لے آتے، مہر خفگی سے بولی۔ میں نے سوچا سب سے پہلے ہم دونوں ملیں اپنی جان سے۔ شاہ مناب کی ناک دباتا ہوا بولا تھا۔ مناب جو سکون سے سو رہی تھی شاہ کی اس حرکت پر گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی۔ شاہ نے اس کے ایک دم چلانے پر آنکھیں بند کر لیں۔
مجھے لگتا ہے یہ ہمیں بہت تنگ کرنے والی ہے، شاہ اسے مہر کی جانب کرتا ہوا بولا۔ رلا کر اب مجھے پکڑا رہے ہیں؟ مہر گھورتی ہوئی بولی تھی۔ میں تمہاری نند اور بہن کو لینے جا رہا ہوں نا، شاہ معصومیت سے بولا۔ مہر مناب کو چپ کروانے لگی۔ شاہ حرم کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب اس کی آمد کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے تو گاڑی پارک کر کے اندر کی جانب چل دیا۔ آج جلدی کیوں جانا ہے تم نے؟ اذلان اس کے سامنے آتا ہوا بولا تھا۔ میرے بھائی کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، مجھے دیکھنے جانا ہے، حرم اشتیاق سے بولی تھی۔ مجھے تو کبھی دیکھنے نہیں آئی تم؟ اذلان گھورتا ہوا آگے کو ہوا۔ حرم پیشانی پر پل ڈالے پیچھے ہو گئی۔ تمہیں کیوں دیکھنے آؤں میں؟ حرم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پہلے مجھے بتاؤ تم مجھے کیوں نہیں دیکھنے آئی کبھی؟ اذلان خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ حرم الٹے قدم اٹھاتی ہوئی بولی تھی۔ تمہارے لیے وہ بچی مجھ سے زیادہ اہم ہے، بتاؤ؟ اذلان برہمی سے بولا تھا۔ حرم ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، حرم الجھ کر بولی تھی۔ میں نے تمہیں الجبرا کا سوال دے دیا ہے کیا جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اذلان چہرے پر خفگی طاری کرتا ہوا بولا تھا۔ نہیں، لیکن تمہیں کیوں دیکھنے آؤں؟ میرا مطلب تمہیں تو روز یونی میں دیکھتی ہوں، اسے تو ابھی دیکھا ہی نہیں۔ حرم اس کی خونخوار نظروں کو دیکھ کر سنبھل کر بولی۔ بھائی کی بیٹی ہے نا، تمہاری تو نہیں؟ اذلان منہ بناتا ہوا بولا۔ حرم اس کی بات پر سر جھکا گئی۔ اذلان کو اس کا جھجکنا شرمانا اچھا لگتا تھا۔ اس کا یہی روپ دیکھنے کی غرض سے اسے تنگ کرتا تھا۔ اذلان کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا، جسے اس نے برفق چھپا لیا تھا۔ اگر تم ہاسپٹل گئیں تو یاد رکھنا میں وہاں آ کر تمہیں الیکٹرک شوک لگا دوں گا، اذلان مصنوعی خفگی لیے بولا تھا۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان تم اتنی آرام سے کہہ رہے ہو مجھے شوک لگا دو گے؟ حرم متحیر سی بولی۔ تو کیا بھنگڑے ڈال کر کہوں؟ اذلان خفگی سے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی اذلان؟ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ تم مجھے ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہو، تھوڑا سا میرا بھی حق بنتا ہے تم سے بدلے لے لینے کا، اذلان اس کے انداز میں بولا تھا۔ میں جان بوجھ کر تو نہیں کرتی نا، حرم منمنائی تھی۔ میں جانتا ہوں سب خود بخود ہی ہو جاتا ہے نا، اذلان گھورتا ہوا بولا۔ بھائی باہر انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جانے دو اب، حرم مظلومیت سے بولی تھی۔ اگر ہاسپٹل گئی تو سوچ لو، اذلان کہتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ الیکٹرک شوک، حرم نے زیر لب دہرایا تھا۔ تم ایسا نہیں کرو گے نا؟ حرم التجائیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ میں ایسا ضرور کروں گا، اذلان جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا۔ حرم منہ بسوڑتی ہوئی چلنے لگی۔ زوناش کلس کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس حرم میں ایسا کیا ہے جو اذلان کو اس کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ زوناش کی آنکھوں سے نفرت جھلک رہی تھی۔ حرم نے سامنے چہرہ کیا تو شاہ دکھائی دیا۔ حرم کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ شاہ خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اذلان حرم کو دیکھے بنا جا رہا تھا اور ان سے کافی دور ہو گیا تھا۔ تم گھر چلو، پوچھتا ہوں تم سے، شاہ اس کی بازو دبوچتا ہوا بولا تھا۔ حرم کسی بے جان وجود کی مانند اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دل گھبرانے لگا تھا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا تھا۔ حرائمہ کے بعد شاہ فی الحال خاموش رہا۔ حرم حرائمہ کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، آنکھوں میں خوف تیرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔